اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ زبور 37 بیزار نہ ہو۔ کیا آج یہاں کلیسیا میں کوئی بیزار ہونے والا موجود ہے؟ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، یعنی ان پر جو راست باز نہیں ہیں اور راستے سے خدا کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو وہ گھاس کی طرح جلد ہی کاٹ ڈالے جائیں گے اور گھاس کی مانند سوکھ جائیں گے۔ ہمیں دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی تمام باتوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرنا چاہتے ہوں، جو کچھ بھی خدا ہم سے کرنے کو کہے ہم وہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن ان کے بارے میں فکر مند ہونے سے ہمیں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ خدا ہی سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے اور اس کے پاس الہی منصوبہ ہے، کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا۔ خدا ہماری فکر کرتا رہتا ہے، اور جب تک ہم وہ کرتے ہیں جو تیسری آیت میں بتایا گیا ہے، خداوند پر توکل کر، یعنی اس پر بھروسہ کر، اعتماد کر اور نیکی کر، تو خدا ہمیں سنبھالتا ہے۔ لہٰذا خداوند پر توکل کر اور نیکی کر۔ اب میرے خیال میں یہ بہت اہم پیغام ہے، اور میں کئی برس پہلے بہت جذباتی تھی جب خدا نے مجھے یہ سمجھایا کہ خدا پر بھروسہ کرنا الگ بات ہے، لیکن ہم خدا کے شریک ہیں، اور جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر صرف خدا کا انتظار ہی نہیں کرتے رہنا کہ سب کچھ وہی کرے گا، جبکہ ہم کچھ بھی نہ کریں یا پھر اپنی مرضی سے کچھ کام بنا کر وہ کرنے میں مصروف رہیں۔ آمین۔ ہم کہیں گے یہ تو خدا تھا جو یہ کر رہا ہے۔ ہمیں خود سے اپنے لیے کام بنا کر نہیں کرنے ہیں، لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں کہنا چاہیے، اے خداوند، جو کچھ بھی تو چاہتا ہے کہ میں کروں مجھ پر ظاہر کر، اور میں وہ کروں گی۔ اور بہت دفعہ آپ جان لیں گے کہ تبدیلی کے لیے جب آپ خدا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو کسی اور کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بننے کے لیے خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ اب میں یہی بات دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے حالات میں تبدیلی کے لیے خدا کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا کرے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو خدا چاہتا ہے کہ جو خود سے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ایسے کسی شخص کی زندگی تبدیل کرنے میں مدد دینے کے لیے خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ اور میں ہمیشہ ہی حیران ہوتی ہوں کہ میں کس طرح کے حالات میں ہو سکتی ہوں جہاں میں اپنی مدد نہیں کر پاتی ہوں، اور خدا مجھے مسا کرتا ہے کہ میں کسی اور کی مدد کروں۔ یہ ایسے ہی ہے، خدایا اگر میں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو اپنی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچیں۔ جب خدا میں ہم اس حد تک نشو نما پاتے ہیں، ہم اپنی توجہ، اپنا ذہن خود سے ہٹا سکتے ہیں اور مستقل طور پر اپنے ہی بارے میں سوچتے نہیں رہتے ہیں۔ یہ اصل میں بہت طاقتور بات ہے۔ در حقیقت کسی اور کی تلاش کرتے ہیں جس کے لیے ہم برکت کا سبب ہوں۔ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ اس کا حل دیتی ہوں، خدا پر بھروسہ کریں اور نیکی کریں۔ خدا پر بھروسہ رکھیں اور نیکی کریں۔ اب میرے ذہن میں ان ادویات کی بوتلوں کا آئیڈیا آیا کیونکہ مجھے اس طرح کی ظاہری مثالیں پسند ہیں۔ اب خدا کے کلام میں یہ بات بڑی واضح ہے، وہ ہماری جانوں کے لیے دوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اپنے جسموں کے لیے دوا کیسے لینی ہے، لیکن ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کس قدر طاقتور ہے۔ کبھی بھی ہر روز بائبل کا ایک باب پڑھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر کے اپنی فہرست پر نشان نہ لگائیں، بلکہ خدا کے کلام کو ویسے ہی لیں جیسے حقیقت میں وہ ہے۔ یہ یسوع ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، یہ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہدایات ہیں۔ اگر آپ کی خواہش نہ ہو تو اسے پڑھنے کی زحمت نہ کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، کیا کوئی یہاں ہے جو اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں تبدیلی آئے گی۔ دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں معجزے کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے جب خدا کہتا ہے میں پہلے تمہیں تبدیل کرنا چاہتا ہوں؟ جانتے ہیں کہ ہماری بہت سی مشکلات ہماری اپنی غلطی ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ پچھلی رات میں نے بیماروں کے لیے دعا کی جن کے جسم میں درد تھا یا جن کے ساتھ کوئی جسمانی مسائل تھے، اور 85% لوگ دعا کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔
اب یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ مسیح کے بدن میں اتنے لوگ بیمار ہوں اور اچھا محسوس نہ کریں. ہمیں قوت کی ضرورت ہے. آمین. ضرورت ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور اچھا محسوس کریں. اور جس لمحے ہم اپنے قدم زمین پر رکھیں میں اسی وقت سے پرعزم ہوں کہ ابلیس ہمیں پاؤں تلے نہیں گھس دے گا اور خدا ہمیں کسی اور کی مدد کے لیے استعمال کرے گا. لہٰذا جب ہم نے دعا کی تو خدا پر بھروسہ کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے کہا آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے ہیں؟ تقریباً 70% سے 85% نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے. اب خدا ایک معجزات کرنے والا خدا ہے، لیکن ہم اس پر محض بھروسہ نہیں کر سکتے. ہمیں بھی ہر حال میں درست کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اچھی صحت کے بارے میں تعلیم نہیں دے رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم صرف خدا پر ہی بھروسہ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ کہنا ہے کہ خداوند کیا کوئی چیز ایسی ہے جسے تبدیل کرنے کے لیے تجھے میرے تعاون کی ضرورت ہے؟ لہٰذا خدا پر بھروسہ کریں اور نیکی کریں، کیونکہ خدا کا کلام دوا ہے اور یہ اس سے مختلف نہیں کہ جیسے اگر مجھے سر درد ہو تو میں اسپرین لیتی ہوں، اسی طرح اگر مجھ میں حسد یا لالچ یا غصہ ہے تو میں خدا کے کلام کے پاس جاؤں گی اور کچھ دوا لوں گی. یہ بہت حیرت انگیز ہے اگر مجھے کسی پر شدید غصہ ہے اور میں جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے اور میں اس پر قابو پانا چاہتی ہوں. بعض اوقات میں اس پر قابو نہیں پا سکتی، تب مجھے اپنی دوا لینے کی ضرورت ہے. لہٰذا میں جاؤں گی اور اس حد تک خدا کے کلام سے اتنی واقف ہوں گی کہ غصے کے متعلق اس میں سے 5 6 7 حوالے نکال سکتی ہوں اور حقیقت میں کلام مجھے پرسکون کر دے گا. آمین. ہمارے پاس ایک ڈاکٹری نسخہ ہے. در حقیقت اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہر چیز ٹھیک کر سکتی ہیں. پہلی ہے خدا پر بھروسہ کریں. مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، جواب یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ کریں. آپ کی مشکل کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں تو خدا پر بھروسہ کریں. اگر مالی ضروریات کے لیے فکر مند ہیں خدا پر بھروسہ کریں اور نیکی کریں، دہیے اور خیرات کریں. میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میں صرف معاوضہ چاہتی ہوں. مجھے مالی معاوضہ چاہیے. اچھا، اگر مالی معاوضے کی ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں خدایا کیا کچھ ایسا ہے جو میں کر سکتی ہوں، اور وہ کہتا ہے ہاں یہ دے دے اور جو رقم تو نے الگ کر کے رکھی ہوئی ہے اسے بیج کی طرح بو دے. نہیں، میں اپنی رقم دے دینے کے بارے میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی. میں جانتی ہوں اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں، خیرات کرنا ان بہترین چیزوں میں سے ایک ہے جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ بہترین چیز ہے جو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتی ہوں خدا کبھی بھی آپ سے کچھ لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا ہے. وہ صرف آپ کو ایسی جگہ لانا چاہ رہا ہوتا ہے جہاں وہ آپ کو زیادہ دے سکے. لہٰذا میں خدا پر بھروسہ کروں گی اور نیکی کروں گی. کوئی بھی ایسی مشکل کا سامنا نہیں ہو سکتا جسے خدا حل نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد ہی نیکی آتی ہے. یہ بہترین مجموعی بنڈل ہے. اب صرف ان کے لیے جو پہلے کبھی یہاں نہیں آئے یا وہ جنہوں نے اس سے پہلے کبھی ٹی وی پر نہیں دیکھا، بھروسے کے لیے میرے پاس ڈاکٹر یسوع کی طرف سے نسخہ ہے جو کسی بھی مریض کے نام ہو سکتا ہے. آپ جتنی مقدار میں چاہیں اور جتنا عرصہ چاہے لے سکتے ہیں اور لامحدود مدت تک آپ کو بار بار یہ دوائی مل سکتی ہے. اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کو کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جتنی مرضی جتنا چاہے لیں. مجھے اس کے نقصان دہ اثرات کے بارے میں آپ کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے. اس کے نقصان دہ اثرات ہیں سکون، خوشی، توازن، اعتماد اور مجموعی طور پر بہتر صحت. اور جب آپ بھروسے کی دوائی لے لیں گے تو پھر نیکی کرنے کی اچھی خوراک لیں. یہ ہے یہاں نیکی کریں. آمین. ڈاکٹر یسوع مریض کوئی بھی ہو، جتنی آپ کو درکار ہیں لیں. نقصان دہ اثرات، انتہائی شادمانی. اور آسمان پر اجر. خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے پہلے آپ کو کچھ کرنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا.
اپنی فکریں ڈال دیں، بھروسہ کریں اور خود سے کام نہ کریں. یہ ایک طرح سے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں. کبھی خدا پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھ میں فکر بھی کرتے رہیں. ڈیو کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی سب فکریں اس پر ڈال دو، سب کچھ اس پر ڈال دو. انہوں نے یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں بلکہ ہر طرح کی چیزوں میں سے گزر کر یہ سیکھا ہے، اور بالآخر اس نقطے پر پہنچے ہیں جہاں انہوں نے جان لیا ہے کہ فکر کرنا کسی بھی چیز کو حل نہیں کرے گا. کیا کبھی آپ میں سے کسی نے فکر کر کے اپنے مسئلے کو حل کیا ہے؟ کاش کہ میرے پاس تھوڑی سی طاقت ہوتی کہ آپ کو یہ پیغام سنا سکتی اور کہتی کہ اب اگر آپ یہ سنیں گے تو کبھی دوبارہ فکر نہیں کریں گے. لیکن سچ یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ ہم کبھی فکر کرنا بند نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس نقطے پر نہیں پہنچ جاتے جہاں ہم سیکھ جائیں کہ ہم اتنے عقل مند نہیں ہیں کہ خود اپنے مسائل حل کر سکیں. اور چاہے ہم ان کے لیے کتنے بھی فکر مند کیوں نہ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں بار 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 انہیں حل کرنے کا سوچتے رہیں. اور چاہے ہم کتنی ہی دیر تک ایسا ہی کرتے رہیں، اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میں فکر کیے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں، بلکہ کہیں کہ خدا کی مدد سے میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو وہ مجھے کرنے کے لیے کہے. اگر خدا ہمیں کہتا ہے کہ فکر نہ کرو تو کوئی نہ کوئی تو ایسا طریقہ ضرور ہوگا کہ کس طرح سے ہم فکر کیے بغیر زندگی گزارنا سیکھ سکتے ہیں. کچھ والدین سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کی فکر کرنا ان کا فرض ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی فکر نہ کریں تو آپ اچھے والدین ہی نہیں ہیں. خیر، اچھا، جو وقت آپ نے فکر کرنے میں گزارا ہے اس کا 25% خدا پر بھروسہ کرنے میں گزارا ہوتا تو وہ ان کو سنبھال لیتا. ہمارے 4 بالغ بچے ہیں اور 11 پوتے پوتیاں، اور میں اپنے بچوں کی فکر میں وقت گزارتی ہوں. اور آپ جانتے ہیں حقیقتاً جب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو ہنستی ہوں کہ خدا نے کیسے ان سب چیزوں کو حل کر دیا ہے جنہیں میں اتنا بڑا مسئلہ سمجھتی تھی. میرا مطلب ہے کہ وہ سب خدا کی خدمت کر رہے ہیں. میرے سب 11 پوتے پوتیاں خدا کی خدمت کر رہے ہیں. میرے 5 پوتے پوتیاں اس ہفتے یہاں ہیں. اور میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب بھی آپ پر فکر کرنے کی آزمائش آئے تو اپنا منہ کھولیں. اپنا منہ کھولیں اور کہیں خداوند میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، میں تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں. مجھے دکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تاکہ میں کسی اور کے لیے برکت کا باعث بنوں. آپ جانتے ہیں کہ اپنے مسائل سے نظریں ہٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی طرف دیکھیں جس کے لیے آپ برکت کا سبب بن سکتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آج جو پیغام میں آپ کو سنا رہی ہوں، میں کسی چیز کے لیے فکر مند نہیں ہوں. میرے پاس کرنے کو بہتر کام ہے. میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. کیسے فکر نہ کرنا سیکھیں اور اپنی فکریں اس پر ڈال دیں، کیونکہ اس سے ہماری فکر ہے. پہلا پطرس 5:6-7 کہتی ہے، بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو. لہٰذا اپنے آپ کو فروتن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں فکر نہیں کروں گی، کیونکہ جو کچھ بھی میں کروں میں اپنے مسائل حل نہیں کر پاتی. لہٰذا فکر کرنے کے بجائے میں اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دوں گی. آمین. اب کیا آپ واقعی خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کچھ کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو بہت روحانی جواب ہے جو آپ دے سکتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں ہم سب کی زندگی میں ایسے اوقات آتے ہیں جہاں ہم سوچتے ہیں کہ کیا واقعی خدا میرے لیے آئے گا. حقیقتاً کیا میں خدا پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے کوئی متبادل منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی جانتا ہے کہ متبادل منصوبے سے میری کیا مراد ہے؟ یعنی اگر خدا نے مجھے جواب دینے میں جلدی نہ کی تو میں کتنی دیر تک انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اور ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے، اور 2 ہفتے کے بعد ہم انہیں واپس لے لیتے ہیں، اور ہم اپنی پوری زندگی اپنی فکریں اسے دینے اور پھر اسے واپس لینے میں ہی گزار دیتے ہیں. ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بچائے اور پھر اگلے ہفتے ہی انہیں بچانے کے لیے ہم کوئی اور طریقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. حقیقتاً ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں. میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھا جواب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اچھا ہے. خدا پر بھروسہ کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا آپ خدا کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دے، یا جو کچھ وہ چاہتا ہے اسے اپنے اندر صلاحیت کرنے دے. میں یہ بات دوبارہ کہوں گی، آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے
کیا خدا پر آپ کا بھروسہ اس لیے ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو دے، یا اس بات کے لیے بھروسہ کر رہے ہیں کہ اپنی کامل مرضی، اپنے کامل وقت پر اور اپنے کامل طریقے سے وہ ہمیں دے؟ ہم خدا کو یہ بتانے میں ماہر ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ بائبل کہتی کہ تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں۔ آپ کو جو چاہیے یا ضرورت ہے وہ مانگیں۔ لیکن میری زندگی میں ایسے بھی وقت گزرے ہیں جہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو میں سوچتی تھی کہ مجھے چاہیے، در حقیقت میں وہ چاہتی ہی نہیں تھی۔ اور میں ایسے وقتوں میں سے بھی گزری ہوں جب میں خدا سے کافی ناراض تھی کیونکہ خدا وہ نہیں دے رہا تھا جو میں چاہتی تھی، اور پھر بعد میں خدا کا شکر ادا کر رہی ہوتی تھی کہ اس نے مجھے وہ نہیں دیا جو میں چاہتی تھی۔ لہٰذا آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اگر آپ اس کی کامل مرضی کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے خداوند جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر وہی تیری مرضی ہے تو میں خوش ہوں، لیکن اگر تیری مرضی وہ نہیں جو میں چاہتی ہوں تو پھر اس سے بڑھ کر میں وہ چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے۔ دیکھیں، کیا آپ لوگ یہاں موجود ہیں، چاہے آپ اس چیز کی کتنی ہی شدید خواہش رکھتے ہوں، کیا آپ یہ کہنے پر راضی ہیں خدایا جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر وہ تو نہیں چاہتا تو برائے کرم مجھے نہ دے؟ آئیں، میں آپ کو دعا کرنے کا ایک نیا طریقہ سکھاتی ہوں۔ خداوند میں جس چیز کے لیے دعا کر رہی ہوں اگر وہ تیری مرضی نہیں، کلام میں بہت سی باتیں ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں کہ خداوند کیا یہ تیری مرضی ہے کہ میرا بچہ نجات پائے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کلام خاص طور پر بات نہیں کرتا۔ آپ اپنی ملازمت میں ترقی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کے لیے فی الحال یہ نہ چاہتا ہو۔ اچھا، لیکن وہ ایسا کیوں نہ چاہے گا؟ خیر، یہ میں بھی نہیں جانتی، میں خدا نہیں ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی برس پہلے میرے شوہر کو اپنی ملازمت پر ترقی ملی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور میں نے سوچا ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ آپ نے اس سے انکار کیوں کر دیا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ترقی ہو؟ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن میں سوچ رہی تھی کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اہم شخص بنیں؟ کیا آپ ایک عہدہ نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا سنو، میں نے اس عہدے پر موجود لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بہت زیادہ پیسے نہیں کما رہے اور وہ ہر وقت گھر سے باہر رہتے تھے اور ان کے پاس صرف ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ خیر، یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہ ترقی نہیں لی کیونکہ ان کے لیے خدا کا ایک اور منصوبہ تھا جو یہ ہے جو اب ہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا اسی لیے کہ خدا آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں اور جب آپ چاہتے ہیں۔ ہمیں ہر راہ پر خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہی حالات میں ہیں جہاں آپ کچھ سمجھ نہیں پا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ گزشتہ رات میں نے یہ بات کہی تھی اور میں اسے دوبارہ کہوں گی، ہم زندگی آگے کی طرف گزارتے ہیں لیکن مڑ کر دیکھتے ہیں تو اسے سمجھتے ہیں۔ آمین۔ جب پہلی بار خدا نے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا یا تعلیم دینے کے لیے بلایا تو میں نے ایک کل وقتی ملازمت چھوڑ دی تاکہ میرے پاس مطالعے کے لیے وقت ہو۔ ہمارے بل ہماری آمدنی سے زیادہ تھے اور میں شدید پریشان تھی۔ میرا مطلب ہے میرے کندھے پر ایک چھوٹا سا ابلیس بیٹھا، میرے کان میں ہر وقت چیخ رہا ہوتا تھا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے۔ اپنے بل ادا کرنے کے لیے ہمیں ہر مہینے ایک معجزے کی ضرورت ہوتی تھی، اور مجھے یقین تھا کیونکہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، لہٰذا ہمارے معاملات میں شاندار معجزات ہوں گے۔ یقیناً اگر میں نے خلوص کے ساتھ یہ قربانی دی ہے اور اگر میں اتنی اچھی ہوں تو پھر خدا معجزات ظاہر کرے گا۔ جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو درست ہے تو یقیناً ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جب ہم درست کام قربانی کے جذبے سے بھی کرتے ہیں تب بھی ایسا لگتا ہے کہ خدا کچھ نہیں کر رہا۔ پورے 6 سال، نہ 6 ہفتے، نہ 6 دن، 6 سال تک ہر مہینے صرف بل ادا کرنے کے لیے ہمیں معجزہ درکار ہوتا تھا۔ میں بچوں کے کپڑوں کی خریداری پرانے کپڑوں کی سیل سے کرتی تھی، کلام کا مطالعہ کرتی، اپنے چھوٹے سے گھر میں بائبل اسٹڈی کرواتی اور لوگوں کو بتاتی کہ کس طرح خدا ان کو مالی برکات دینا چاہتا ہے۔ سال ہا سال، سال ہا سال تک دائیے کی دیتی رہتی، خیرات کرتی رہتی، خدمت کرتی رہتی، اور پھر میں یہ سب کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا، اور میں شرط یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس وقت اس طرح کے حالات میں ہیں۔
آپ نے اپنے دیے ہوئے میں سے زیادہ دیا ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا اس سے کم ہے. لیکن آپ اپنے ٹھہرائے ہوئے میں سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. درست نتائج دیکھنے سے پہلے بعض اوقات آپ کو طویل عرصے تک درست کام کرنے پڑتے ہیں. خیر، مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا، کیا آپ جانتے ہیں میں بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کیوں خدا نے ہمارے مالی معاملات میں انقلاب لانے کے لیے اتنا لمبا عرصہ لیا. لیکن اب میں جانتی ہوں. اس وقت میں نہیں سمجھتی تھی، لیکن اب جانتی ہوں کہ خدا مجھے سکھا رہا تھا کہ کیسے اپنی ضرورت کی ہر چھوٹی چیز کے لیے اس پر بھروسہ کروں. لیکن یہ سب میں اس وقت نہیں جانتی تھی. میرا مطلب ہے جب میں کہتی ہوں کہ 2/3 دنیا میں میں ٹی وی پر ہوں تو ہر کوئی تالیاں بجاتا اور خوش ہوتا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ایک اچھی خاتون ہیں تو ہم آپ کو مفت میں ہی وقت دے دیں گے. اور وہ 6 سال تھے جن میں خدا نے مجھے یہ کرنا سکھایا. دیکھیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مستقبل کے لیے خدا نے کیا منصوبہ رکھا ہے. لیکن میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ابھی جس بھی صورتحال میں سے آپ گزر رہے ہیں، جو کچھ آپ بعد میں کریں گے، آپ اس کے لیے تجربہ جمع کر رہے ہیں. آمین. اب جب میں واپس مڑ کر دیکھتی ہوں تو خوش ہوتی ہوں کہ اس وقت میں نے ہاتھ کھڑے نہیں کر دیے کہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. میں واپس ملازمت پر جا رہی ہوں، میں کام ڈھونڈوں گی. اگر میرے پاس وقت نہیں ہوگا تو میں مطالعہ نہیں کروں گی. جبکہ ان برسوں میں مجھے مطالعے کی ضرورت تھی. مطالعہ اور مجھے عملی طور پر کلام کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کی ضرورت تھی. دیکھیں، صرف اپنے ذہن میں کچھ جان لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو اسے عملی طور پر جاننا ہے. یسوع مزدوروں کی تلاش میں ہے جو تجربے کار ہوں. ہمیں تجربے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کی وفاداری کا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیے خدا کی معجزانہ فراہمی کے تجربے کی ضرورت ہے. میری زندگی کے کچھ بہترین وقت اور وہ چیزیں جو میرے لیے بہت قیمتی ہیں وہ کام ہیں جو ان 6 برسوں میں خدا نے ہمارے لیے کیے. یہ سب آپ کو بتاتے ہوئے میں یہ کوشش نہیں کر رہی ہوں کہ وہ سب اس قدر خوبصورت اور شاندار تھا، لیکن میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو کچھ میں چاہتی تھی وہ سب تو نہیں ملا، لیکن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب ملا. خدا وفادار ہے، وہ وفادار ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا دراصل بڑھنا اور پھیلنا ہے. کیا آپ میں سے کسی کے اسٹریچ مارک ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں بڑھوتی کے کوئی نشان ہیں جب خدا کے ساتھ رہنے کے لیے آپ نے خود کو مائل کیا ہو؟ یہ آپ کے لیے اچھا ہے. جب تک آپ ایمان میں قدم نہیں بڑھاتے اور خدا کے ساتھ کا تجربہ حاصل کیے بغیر یہ نہیں جان سکیں گے کہ آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. خیر، ہم ایک ہی وقت میں خدا پر بھروسہ اور فکر نہیں کر سکتے، لہٰذا میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ اپنی فکریں خدا پر ڈال دیں اور یقین کریں کہ پس منظر میں وہ آپ کی جگہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے.